لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. غریب لڑکی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. اسلام میں سارا خرچہ لڑکے پر ہے. ولیمے کا خرچہ, جہیز کا خرچہ, مہر کا خرچہ. لڑکی پر تو ایک دھیلے کا خرچہ نہیں ہے. میں نے اپنی جب بیٹی کی شادی کی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا, حالانکہ میرے پاس پیسے بہت تھے. اور کمال ہے ان دنوں میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے بیٹی کے لیے جہیز خرید رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں اپنی بیگم کے لیے جہیز خرید رہا ہوں, کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی اس میں بہت غریب تھا, تو بیگم کو ڈھنگ کا فرنیچر بھی نہیں دیا تھا. میں نے 2 کمروں کا ایک گھر لیا تھا کرائے پہ, 2500 کرایہ تھا اس کا, اور غریب آباد سے پرانا فرنیچر لے کے ڈال دیا تھا میں نے کہا فی الحال گزارا کرو. سمجھ میں. اب آپ کہیں گے یار ان ایسے غریب کو لڑکی دے گا کون, تو ہمیں تو مل گئی. تو مل جاتی ہے بھائی, کیونکہ ہمارا سسرال بھی کوئی زرداری کی نسل میں نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا چلو گزارا چلاؤ یار, اب ایک پلا پلایا پورا 2 دانت کا ہمیں مل رہا ہے. خیر, تو پھر جب میری بچی کی شادی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے تو میں اپنی گھر والوں کے لیے اچھا فرنیچر اب لے لیتا ہوں میں, کیونکہ ظاہر ہے شادی ہے تو وہ آئیں گے تو نا, لوگ گھر میں مہمان آئیں گے. تو اب میں اس وقت میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر والوں کا, اچھا فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے میں بچی کے لیے جہیز خرید رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی, ہمیں جو بچی کے لیے سسرال ملا ہے وہ بھی خاندانی ہے الحمدللہ, وہ 1 روپے بھی جہیز بولو نہیں لیتے. اور میں نے ان کو بھی بتا دیا میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, جب میں اپنی گھر والی کے لیے لے سکتا ہوں تو بچی کے لیے نہیں لے سکتا, لیکن لوں گا نہیں. میں اس رسم کو ختم کرنا ہے, یہ جہیز کی رسم. ایک لفظ ہے جو بہت نامناسب ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس نے میری کتوں والی کر دی, کہتے ہیں نا, بہت نامناسب لفظ ہے, مسجد میں بولنا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس کے کوئی آلٹرنیٹ نہیں. جب آپ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرو نا تو کہتے ہیں اس نے تو میری کیا کر دی, کتوں والی کر دی ہے. تو جہیز کی نا کتوں والی کر دو, اتنا کنڈیم کرو اس جہیز کی رسم کو, اتنی حوصلہ شکنی کرو کہ جو جہیز دے رہا ہو لے رہا ہو لوگ اس کو لعنتیں دیں, ابے بے غیرت, ابے بے شرم, ایسا بنا دو اس کو. بھائی عورت کو نان نفقہ دینا کس کی ذمہ داری ہے, مرد کی. تو آپ کا داماد اگر اس قابل ہی نہیں ہے, جیسے میں تو اس قابل نہیں تھا کہ فرنیچر لے سکتا تھا, تو ایسے داماد کو اپنی بیٹی دے کیوں رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال میرے اوپر لوٹ کر آتا ہے. تو بھائی میں نے لے لیا تھا نا, اتنا بھی نہیں تھا. دائیں بائیں سے کہیں سے انتظام میں نے, چندے کے پیسوں سے نہیں, وہ بھیک لے کے نہیں, اپنے ہی پیسے, کچھ چیزیں بیچ دی, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, یہ بیچا, وہ بیچا. میری ہر شادی میں کچھ نہ کچھ بکا ہے. گاڑیاں گئی ہیں میری شادیوں میں, گاڑی خریدی قسطوں پہ, نئی شادی ہوئی گاڑی قربان کر دی, حالانکہ اس گاڑی کی وجہ سے رشتہ آیا. گاڑی دیکھ کے رشتہ آیا, بھائی گاڑی بھی ہے. ان کو نہیں پتا اس رشتے کی بھیٹ یہ گاڑی ہی چڑھے گی. آپ جو کہہ رہے ہو نا اتنا مہر اور ایسے ولیمہ, تو یہ گاڑی ہی سے ولیمہ ہوگا. تبھی شادی ہوئی تو گھر والوں نے کہا گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی شادی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی. یہ جو اتنے آدمیوں کو ہم نے کھانا کھلایا ہے یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا, تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا, اور اتنا مہر اور اتنا سونا اور یہ وغیرہ وغیرہ, تو فرنیچر اور یہ سب تمہارے باپ کے پیسوں سے آئے. یہ شادی کے بعد بولو تو پھر اب کیا ہے, وہ کہہ لیں گے ٹھیک ہے بھائی ہو گیا. خیر, تو بھائی کدھر سے کدھر ہم چلے گئے. تو جہیز کی کون سی کر دو, تو والی کر دو. تو میں نے ان سے کہا میرے پاس پیسے ہیں, تبھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نیا فرنیچر لیا, اور اچھا مہنگا فرنیچر لیا اپنے گھر والوں کے لیے. میں نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے لے رہا ہوں. تو وہ بھی خاندانی لوگ تھے, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہماری ریلیٹیو ہیں, رشتے دار ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بالکل. تو بڑے آرام سے ہو گیا حساب کتاب. تو یہ جو جہیز کی وجہ سے عذاب بنا, بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب ہو گئی ہے بھائی. اچھا لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ بھی گفٹ نہ دے انسان. بھائی گفٹ دو, کس نے منع کیا؟ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ساری زندگی دیتے رہو, ساری زندگی دیتے رہو. تو میری جو شادی شدہ بچی ہیں کوشش میں کرتا ہوں عید پہ ان کے بھی کپڑے بنا کے بھیج دوں. جب اپنے باقی بچوں کے بن رہے ہیں تو ان کے بھی بنا دو. تو وہ کس نے منع کیا ہے؟ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے, وہ کسی اس کے دباؤ میں آ کے نہیں ہوگا, وہ سسرال کے کہنے پہ نہیں ہوگا.
آپ کچھ بھی دو, آپ کی بیٹی ہے ساری زندگی, اس موقع پہ جو آج کل دیا جا رہا ہے اس سے بہت فسادات ہیں, اس کے فائدے کم نقصانات زیادہ. تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت فرنیچر خریدا جب اپنی بیٹی کی رخصتی تھی. تو بات یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی, کدھر کو نکل گئی؟ ہاں, تو اصل بات یہ ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی پہ تعاون غریب شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے. ان دنوں میں میں اس قابل تھا کہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے جذبے بہت ہیں, جیب میں دھیلا آپ کے ہے نہیں. آپ ہر شادی پہ اپنی گاڑی قسطوں پہ خرید کے, قسطیں پوری ہوتی ہیں اور آپ کی شادی میں وہ گاڑی بک جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا تعاون کس کے ساتھ ہوتا, کیونکہ بھائی ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کسی کے گھر کی, تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے تعاون نہیں لیا. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ اس غریب بچی کا جو ہونے والا شوہر ہے, اگر واقعی وہ غریب ہے تو آپ اس سے پوچھیں بیٹا تم شادی کر رہے ہو, تم ایک لڑکی کا ساری زندگی کا خرچہ اٹھا رہے ہو, حرام سے بچ رہے ہو, زنا سے بچ رہے ہو, نکاح کر رہے ہو, کسی باپ کا خرچہ بھی اور اس کے جو رشتے دار ہیں ان کا خرچہ بھی تم کر رہے ہو, ذمہ داری خود اٹھا رہے ہو, تو تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کرو. یہ کرنا چاہیے. اس کو تو نہیں چاہیے دولہے کو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے, لیکن آپ کو چاہیے کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. خود سے سوچیں کہ یار تمہیں ضرورت ہوگی. میں بھی کسی زمانے میں لڑکا تھا, کوئی نہیں ہم سے آ کے پوچھتا تھا, بلکہ اور تانے دیتے تھے, شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ان کی. ابے شادیاں کر کے خرچہ میں کر رہا ہوں نا, اور کس پہ کر رہا ہوں, آنے والی پہ, اس کی اولاد پہ. تو ہم تو اپنے ایکسپینسز بڑھا رہے ہیں اور قوم کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. تو تعاون تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تعاون تو کیا کرتے, الٹے تانے. تو تعاون اسلام میں شادی کے موقع پہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہے, کس کے ساتھ ہے, لڑکے کے ساتھ ہے. ابے تیرا خرچہ بڑھ رہا ہے, تو کسی کی بیٹی کو لے کے پال رہا ہے, تو بتا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرنے والا ہے اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لکھی ہے. تو علماء نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس نکاح کرنے والے مرد کی مدد کرے گا تو اصل میں یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے, یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو اس لیے اسلام میں لڑکے کے ساتھ تعاون ہے, لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک بہت بڑے عرب عالم تھے, کراچی میں ایک بہت پرانی بات ہے, بیان کر رہے, تو بیان کے بعد کسی نے پرچی دی میری بیٹیاں ہیں شادی کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا مسائل ہیں, شادی مسائل تو بیٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بیٹیوں کے کیا ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا ہم چونکہ ہندو معاشرے میں رہے ہیں تو ہمارے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے, بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ تعاون کیا جائے. اس لڑکے سے پوچھا جائے کہ بھائی تیری جہاں ہونے والی شادی ہے ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں, تو ایسا کر ان سے بول دے ہمیں جہیز نہیں چاہیے, اور ہم تیرے گھر میں فرنیچر لے کے ڈال رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے, تجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں, یہ تو ڈال دے. تو ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب اس میں تو ٹائم ہے, اور پھر وہ بچیوں کو ضرورت ہوتی ہے, جہیز نہ ملے تو ساری زندگی کے تانے ہیں, تو مجبوری ہے. بہرحال جائز ہے لڑکی کے ساتھ بھی آپ تعاون. بھائی ہر جگہ ہر ایک کو ایسا رشتہ نہیں ملتا نا خاندانی, ہر جگہ یہ مسائل جو میں بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر مجبوری میں یہی ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس کو جہیز بنا کے زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں, اس کو مالک بنانا پڑے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.